نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ وضو کے طبی فوائد کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ہماری جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہے، نہ کہ اصلاح بدن۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بدن انسانی کی صحت و سلامتی بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں نظام عبادات دیا ہے، اگر وہ صحیح ادا کیا جائے تو اخروی سعادتوں کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی خیر و برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ نماز اول سے لے کر آخر تک صحت انسانی کے لیے شفائے کامل کا درجہ رکھتی ہے، بشرطے کہ اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کیا جائے۔ حکماء اور علم الابدان کے ماہرین نے وضو کے ان گنت طبی فوائد ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ دھونا۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد کلی کی جاتی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر انسان کلی کر لے تو کام کاج کے سبب اور فضائی آلودگی کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر جو مضر جراثیم لگے ہوتے ہیں وہ منہ میں جا کر متعدد بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض جراثیم کا کافی دیر تک ہاتھوں پر لگے رہنا انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ اس سے انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور جراثیم بھی انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، کلی کرنا۔ ہاتھ دھونے کے بعد جب کلی کی جاتی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کا ذائقہ اور بو چیک ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ پانی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غذا کے جو ذرات دانتوں میں پھنس جاتے ہیں پھر وہ ایک بدبودار مادے کی شکل اختیار کر کے معدے میں پہنچ کر متعدد بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ کلی کرنے سے انسان ان تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کلی کرتے وقت اسلام نے مسواک کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اگر مسواک نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان مسواک کرتا ہے یا ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اپنے دانت صاف کرتا ہے تو جتنے بھی دانتوں میں ذرات پھنسے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور مسواک تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مسواک کرنا میری امت پر دشوار ہوگا تو میں ہر نماز کے لیے یعنی وضو کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنا پہلے سارے انبیاء کی سنت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔